کتنی مداخلت ہو رہی ہے، اس کا فیصلہ کس طرح کیا جائے گا، اور کیا اس کے اوپر کوئی تحقیقات ہوں گی، کوئی کمیشن بیٹھے گا یا یہی بینچ اس سارے معاملے کو دیکھے گا؟ بہت شکریہ. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے کہا جی پیچھے دیکھیں نا، آپ کسی بات اگر کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے، اگر میرٹ پہ کرتا ہے، جس بھی گروپ سے یا پارٹی سے ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کریں. آج تو دیکھیں نا ایک پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے مداخلت کو روکیں، لیکن اب پیچھے 5 سال پہلے یہ پارٹی ساتھ جو بھی تھی ملی ہوئی تھی کہ مداخلت کریں آپ، اور 2017-18 میں انہوں نے کہا جی مداخلت تو ہو رہی ہے، اس وقت بھی ہو رہی تھی، اب بھی ہو رہی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن خدا رہا یہ پولیٹیکل پارٹیز جب تک اس کا حصہ بنتی رہیں گی یہ مداخلت نہیں رکے گی. جج بھی کرتے رہیں گے لیکن یہ پولیٹیکل پارٹیز ٹول بن جاتی ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں جو مداخلت کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں پولیٹیکل لوگ کہ آپ مداخلت کریں، آپ اس طرح دباؤ ڈالیں، اس طرح دباؤ ڈالیں. اب دیکھیں نا، بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ پارلیمنٹ والے خود مداخلت کرواتے ہیں. پارلیمنٹ اگر کر سکتی ہے، پارلیمنٹ تو ملک کے اندر پارلیمنٹ بناتا کون ہے، پارلیمنٹ توڑتا کون ہے، لوگوں کی بات نہیں ہے. اچھا، ویسے جدون صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو قانون ہیں، موجودہ قانون، وہ سفیشینٹ ہیں عدلیہ کے لیے، مقننہ کے لیے، انتظامیہ کے لیے، کہ جناب ان کے تحت ایک بہتر طریقے سے نظام چلایا جا سکتا ہے، چاہے وہ عدلیہ کا ہو یا ایگزیکٹو کا ہو؟ دیکھیں قانون بنانے کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس سب سے بڑا قانون ہے، آئین ہے، وہ امپلیمنٹ تو کریں اس کو. قانون بن بھی گیا تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، وہ تو پیس آف پیپر ہے. اب آئین پہ اگر عمل نہیں کرتا کوئی ادارہ تو وہ تو پیس آف پیپر ہے. عدالتیں خود آئین پہ عمل نہیں کرتی رہی. اب اس میں جو 5 ممبر جو بینچ بنا تھا اور مانیٹرنگ جج لگایا تھا، آج چیف جسٹس نے خود کہا ہے، اس نے کہا جی ہم خود اس میں ملوث رہے ہیں، ہم خود انوائٹ کرتے ہیں، ہم نے خود دروازہ کھولا ہوا تھا، تو اب اس دروازے کو بند کریں. مثال کے طور پر لیکن ایک جج کرپشن کرتا ہے تو وہ عدلیہ مداخلت کس طرح روکے گا؟ وہ تو خود انوائٹ کرتا ہے. اس کے ویک پوائنٹ ہوتے ہیں. جج ارشد ملک کو جب لگایا گیا تھا نواز شریف کو سزا دینے کے لیے، پہلے اس کی ویڈیو بنائی گئی تھی، پہلے اس کی ہسٹری چیک کی جاتی ہے، کون سا جج ٹینٹڈ ہے، کس لگژری میں رہتا ہے، کس ماحول میں رات کو کیا کرتا ہے، دن کو کیا کرتا ہے، اس کی ساری چیز جو ریکارڈ پہ لے کے آگے تب اس کو انفلوئنس کیا جاتا ہے. اچھا، اس میں جدون صاحب ایک اور چیز یہ نا کہ جو فیصلے آئے بھی، جسٹس صاحب نے بھی، آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی ذکر کیا، فیض آباد دھرنے کا ذکر ہوا، پشاور ہائی کورٹ کا جو رسپانس تھا اس میں پوری ججمنٹ کا حوالہ دیا گیا، لیکن اس ججمنٹ کے ساتھ پھر حکومت نے کیا کیا؟ اطہر من اللہ صاحب نے اس کی جانب پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ نے اٹھا کے معاملہ کمیشن کی طرف دے دیا، حکومت نے ان ایفیکٹو کر دیا. اب یہ جو خط والا معاملہ ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا کہ پہلے معزز عدالت بھی اس چیز پہ تیار ہو چکی تھی کہ وہ بھی حکومت کے حوالے کر دیا جائے، تو انہوں نے تو اس کے ساتھ بھی یہی کرنا تھا. میرے ایک منٹ دیکھیں، مجھے ایک منٹ دے. جو فیصل آباد دھرنے کی ججمنٹ تھی اس کو 4 سال کے لیے سرد خانے میں کس نے ڈالا؟ حکومت اور سپریم کورٹ نے مل کے، اور حکومت نے اس پہ ریویو پٹیشن 5-6 ریویو پٹیشن جو فائل کی تھی انہوں نے اس دن واپس لیے ہیں، اس حکومت نے واپس لیے ہیں. وہ دیکھیں نا، ایک آپ کا لیڈر، ایک گورنمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ مل کے اس ریویو پٹیشن ڈالی ہیں، ایجنسیوں کے کہنے پہ ریویو پٹیشن ڈالی ہیں. آج تو قاضی فائز صاحب نے کھل کے کہہ دیا تھا کہ دھرنے کے پیچھے کون تھا، اس کا نام بھی لے لیا. پہلے تو وہ کورٹ میں نام نہیں دیتے، انہوں نے کہا، میں نے کہا میرا ذاتی مسئلہ نہ بن جائے، لیکن چلو میں کہتا ہوں، میں اس وقت کہہ رہا تھا میری میسج جو ہے وہ تھانے میں رپورٹ درج کرانے کے لیے. دیکھو اس کو زخم آئے ہوئے ہیں، اس چیف جسٹس نے بہت زخم کھائے ہیں ان کے ہاتھوں میں. اب تھوڑا سا اگر وہ صحیح بات کرے تو میرے خیال میں اس کو سپورٹ کریں ریسپیکٹیو آف. حالیہ دنوں میں جسٹس بابر ستار صاحب کو اسپیشلی ٹارگٹ کیا گیا، سوشل میڈیا کے اوپر ان کے خاندان کی انفارمیشن شیئر کی گئی، اور جس طرح آج معزز عدالت نے، سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جرم ہے، آپ نے ریاستی اداروں کا جو ڈیٹا تھا وہ لیک کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج عدالت کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ اس کے اوپر بھی کوئی رپورٹ دیں، کس طرح یہ ڈیٹا لیک ہوا، اس حوالے سے بھی کوئی تفصیلات شیئر کی جائیں؟ یہ دیکھیں، یہ میرے خیال میں وہ خود بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا، اپنا پشاور کہہ رہا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا، سوری، یہ خود بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ڈیٹا لیک کر رہے ہیں. کیونکہ اگر میڈیا والے کوئی یوٹیوبر اس طرح کی بات کرتے ہیں، کوئی باقی کرتا ہے، تو فوراً ان کو نوٹس مل جاتا ہے ایف آئی اے کی طرف، اور ایف آئی اے کو خود بخود، کیونکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا معاملہ ہے، اس پہ ایکشن لینا چاہیے. اس کی ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایف آئی اے جو ہے وہ جاگ رہی ہے، اگر پاکستان کے اندر موجود ہے تو اس میں اس کو ایکشن لینا چاہیے. یا تو وہ خود کر رہے ہیں، یا پھر اگر نہیں کر رہے تو وہ ایکشن لینا چاہیے. تو آج دیکھیں ایک اور جج نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، شاہ رخ ارجمند جو سیشن جج ہے، ان پہ آ کے انہوں نے نو کانفیڈنس کیا ہے، تو اس نے کہا جی میں کیس ٹرانسفر نہیں کرتا. اب اس طرح دیکھو معاملات نہیں چلیں گے کہ جب آپ کا فیصلہ. اچھا، ویسے جدون صاحب بریفلی بتائیے گا، آج کی جو ہیئرنگ ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کیا اس کو سن کے، جج صاحبان کو سن کے، جو لوور جوڈیشری ہے
اس میں کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کو کوئی تقویت ملے گی, کوئی حوصلہ ملے گا؟ پہلی مثال میں نے دی ہے نا, آج کیس لگا ہوا تھا تو اسی آج سیشن جج اسلام آباد نے شارف ارجمن ان کا نام ہے, ان کے پاس منی کا پیش ہوا, انہوں نے کہا جی آپ جو ہے نا ایک پارٹی کی طرف کلائنٹ ہے, ہم آپ پہ اعتماد نہیں, میرا کیس ٹرانسفر, انہوں نے کہا جی میں ڈسمس کرتا ہوں اپلیکیشن. کل بابر ستار نے 4 پٹیشن جو ہے وہ ڈسمس کیے, 5 لاکھ روپے جرمانہ کیا ہے, اور میں نے یہ کہا جی جرمانہ جس پہ بھی کریں اس کی جیب سے اس کی تنخواہ سے کاٹیں, یہ پبلک ایکسچیکر کے پیسے جرمانے میں نہ لگائیں. ہم لوگ جو ہے یہ میسج جو ہے پبلک آف پاکستان آگے غربت میں ہیں تو ان پہ ٹیکس کا پیسہ جو ہے یہ جرمانے سے جمع نہ کرائیں اپنے جیب سے. آئندہ کے لیے جو بھی جج جرمانہ کرے, ہر کسی بھی درخواست پریویلیج لے کے آئے وہ اپنے جیب سے اپنی تنخواہ سے جرمانہ ادا کرے.